Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کہ آپ کو پریشر پڑے گا FATF سے، پریشر کیسے پڑے گا؟ پریشر پڑے گا IMF سے، پریشر کیسے پڑے گا؟ چین سے پڑے گا CPEC پہ، پریشر کیسے پڑے گا؟ اس ٹویٹ سے پڑے گا. تو ظاہر ہے جب آپ کمزور ہوں گے، اور اسی لیے جو ہے آپ کی اپنی جو سیاسی قوت ہوتی ہے اور معاشی قوت ہوتی ہے وہ آپ کو ڈپلومیٹک اسٹرینتھ دیتی ہے نا. کوارڈ کی جو پالیسی ہے اس کو ذرا زیادہ میرے خیال میں اس کے اوپر ہم لوگوں کو اپنے میڈیا چینلز میں زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کے خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے. کیونکہ اگر دھوبی کا کتا بننا ہے تو پھر گھر اور گھاٹ میں ڈھونڈنا ہوگا. پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان کو ضرور بلایا، لیکن جو انہوں نے ایک لسٹ آف سپیکرز دی تھی اس میں انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کا نام کاٹ. مہینے کے آغاز میں چائنا کے اندر امریکہ کے اس ورچوئل سمٹ کے سامنے ایک متبادل نظام چائنا اپنا سامنے رکھ رہا ہے سر، اور وہاں پر ایک انہوں نے ڈائیلاگ کیا، ڈائیلاگ آن ڈیموکریسی، جس میں امپورٹنٹ سوالات اٹھاتے ہوئے چین نے امریکہ کی ڈیموکریسی کو فلاڈ ڈیموکریسی کہا، اور امریکہ کی ڈیموکریسی کو کہا دس از ناٹ فار دا ڈیولپنگ کنٹریز. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا چین میں حقیقی جمہوریت ہے، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کچھ پیپرز بھی جاری کیے ہیں اسٹیٹ کاؤنسل انفارمیشن آفس کی جانب سے کہ چائنا ڈیموکریسی دیٹ ورکس. تو عادل نجم صاحب، ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ پاورز جو ہیں یہ اب اپنی اپنی ڈیموکریسی یا جو بھی نظام موجود ہے اسے لے کر کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ کیا کام کر سکتا ہے، کون ان کے ساتھ جڑتا ہے، کون ان کے ساتھ نہیں جڑتا ہے؟ تو یہ واقعی معاملات ان دو جگہوں پر ڈیسائیڈ ہونے جا رہے ہیں کہ آپ کہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے جی. دیکھیں، دو چودھری ہیں لڑ رہے ہیں، دونوں جو ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں میں بڑا چودھری ہوں. اس وقت ایک جو ہے وہ حقیقی طور پہ بڑا چودھری ہے، دوسرا جو ہے وہ رائزنگ چودھری ہے. ان کی جنگ جو ہے آپ سمجھ لیں یا ان کی کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی. لیکن اب سوال، جیسے آپ کے دوسرے مہمان، بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا اس میں کیا رول ہے. ہمارا رول صرف ایک ہونا چاہیے. پاکستان کا رول یا کسی بھی ملک کا رول یہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے، میرے مفادات کے لیے، میرے عوام کے مفادات کے لیے کون بہتر ہے اور کیا بہتر، کون نہیں صرف کیا بہتر ہے. اب چاہے ڈیموکریسی چین کی حقیقی ہے، چاہے ڈیموکریسی امریکہ کی حقیقی ہے، ہماری فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ڈیموکریسی حقیقی ہو. ان کے فیصلے میں ہمیں پڑنا نہیں ہے. لیکن جہاں دیر اور جلدی کی بات ہے، اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ دو چودھری جو ہیں ان میں ایک کشیدگی بڑھے گی، تو ہمیں کوئی زیادہ جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے نا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ آخر میں کیسے ختم ہوگا. ہم کیوں مور فیتھفل دین دا پوپ کہ ہم پہلے ہی بتا دیں کہ جناب ہم فلانے کی سائڈ پہ ہیں، اور ہم نے کوئی تاریخ میں سائڈیں چوز کر کے کوئی زیادہ کمایا نہیں ہے، نقصان ہی پایا. ان اے وے آپ جب ہاتھی لڑتے ہیں تو کم از کم چونٹیوں کو آگے سے ہٹ جانا چاہیے. اگر ہٹنا نہیں چاہیے تو تماشبین ہونا چاہیے. جنگ میں شامل ہونے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر عادل صاحب، کیا آپ قطع کلامی کی معذرت، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کرنا چاہیے، ویٹ اینڈ سی کہ کیا بہتر ہے؟ سر، کیا آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ ہمیں لازمی سائیڈ لینا پڑے گی یا ہم سروائیو کر سکتے ہیں کسی بھی بلاک کی سائیڈ کے بغیر؟ دیکھیں، آگے کیا کرنا پڑے گا وہ تو آگے دیکھیں گے نا. اس وقت سائیڈ نہیں لینی چاہیے. اور سائیڈ لینے کا دیکھیں، میں سچی بات جو میرے خیال میں جنرل صاحب نے بھی کہا اور امبیسڈر صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ آسان نہیں ہے. یہ میرا کہنا بڑا آسان ہے کہ سائیڈ مت لو، لیکن جب آپ کمزور ہوں گے، معاشی طور پہ کمزور ہوں گے، سیاسی طور پہ گھرے ہوئے ہوں گے، تو یہ کہنا کہ جی میں سائیڈ پہ بیٹھتا ہوں کوئی آسان تو نہیں ہے. جب آپ یہ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ پریشر پڑے گا نا. پریشر کیسے پڑے گا؟ پریشر ایسے پڑے گا کہ آپ کو پریشر پڑے گا FATF سے، پریشر کیسے پڑے گا؟ پریشر پڑے گا IMF سے، پریشر کیسے پڑے گا؟ چین سے پڑے گا CPEC پہ، پریشر کیسے پڑے گا؟ اس ٹویٹ سے پڑے گا. تو ظاہر ہے جب آپ کمزور ہوں گے، اور اسی لیے جو ہے آپ کی اپنی جو سیاسی قوت ہوتی ہے اور معاشی قوت ہوتی ہے وہ آپ کو ڈپلومیٹک اسٹرینتھ دیتی ہے نا. بیچارے سفیروں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپنی معیشت بھی کمزور ہے، سیاست بھی کمزور ہے، تو آپ کے آپشن کم ہو جاتے ہیں. لیکن تو میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ آسان ہے، لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر یہ نہ ہو نا کہ وہ جس طرح وہ لطیفہ ہے کہ آپ وہ پیاز بھی کھائیں 100 اور چھتر بھی کھائیں 100، تو ان اے وے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم چوز کریں کہ کون سا پہلوان آخر میں جیتے گا. جہاں تک ہو سکے نیوے بیٹھیں اینڈ ویٹ اینڈ سی ٹو دی ایکسٹینٹ یو کین. اگر صرف ایک جملے کی اجازت ہو، سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی سائڈ لیں، سوال یہ ہے کہ ہم کسی کے اگینسٹ نہ ہوں. کوارڈ کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو 4 ممالک نے مل کے انڈین اوشن میں اور یہ پیسیفک میں جو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لوگ چین کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، بھارت بھی اس میں شامل ہے. سو کوارڈ کی جو پالیسی ہے اس کو ذرا زیادہ میرے خیال میں اس کے اوپر ہم لوگوں کو اپنے میڈیا چینلز میں زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کے خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے. ہم
سمندروں کے خطرے جو ہے ان کو ہم لوگ اگنور کر رہے ہیں اور جو زمینی خطرے ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری سفارتکاری ڈیفینیٹلی مشکل ہے، مشکل تھی، مشکل ہے اور رہے گی، لیکن یہ صورتحال تو دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ اونچ نیچ تو اس میں آتی رہتی ہے، لیکن آپ نے اس کو ہینڈل اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے بروئے کار لانا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز نکالیں آپ ان سچویشنز کے. FATF، IMF، ورلڈ بینک ہماری ایکسپورٹس کی ڈیسٹینیشن اور ہمارے جو باہر لوگ ہیں ان کی ریمیٹنسز، یہ جو میں نے 5 چیزیں گنائی ہیں یہ سب کی سب ویسٹ سے ریلیٹڈ ہیں. سی پیک، کشمیر ہندوستان، افغانستان، یہ ہمارے اس طرف اور روس کے ساتھ تعلقات، چین کے ساتھ تعلقات، یہ دوسری طرف ہمیں کھینچ رہے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ بھی انٹرسٹ ہے، یہ بھی انٹرسٹ ہے. اس میں سے کون سے انٹرسٹ ہیں جو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سی چیز ٹیپر ڈاؤن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا آپ کشمیر اور ہندوستان کے معاملات میں کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیا آپ افغانستان میں جو امن ہے، جو وہاں پر ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، اس کو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ سی پیک کو کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا ہم اپنی جو ڈیسٹینیشن آف ایکسپورٹ ہے اس کو ہم ایسا ایسا ٹیپر کر کے کسی اور طرف لے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم جو ہمارے باہر لوگ گئے ہوئے ہیں ان کی ریمیٹنسز کے سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو ہے WTO اور FATF اور IMF وغیرہ تو بڑی مصیبت میں ہے بہن. بہت یہ گمبھیر مسائل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. لیکن having said everything، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ کی نیوٹرل رہنے کی خواہش دونوں کو ناراض کر دے، it will be a very bad strategy اور a very bad میں کہوں گا ڈپلومیسی. اگر آپ کو لگے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو nothing like it، یہ تو آئیڈیل ہے، یہ تو سب مانتے ہیں. ایسا ہو نہیں پائے گا. مجھے لگتا ہے ہم نے ایک کڑوا گھونٹ بھرنا ہے، اور وہ کڑوا گھونٹ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کے ساتھ ہم دشمنی کریں. اگر چائنا کے نزدیک جانے سے اور افغانستان میں امن کی خواہش رکھنے سے اور سی پیک کی خواہش رکھنے سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو اچھے عمر میں رکھتے ہوئے وہ ناراض ہوتا رہے. ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی رد باب، کوئی آلٹرنیٹو کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں اور نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ ایسٹ والی جو پل ہے یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اور آہستہ آہستہ اگر ہمیں ویسٹ سے دور، ویسٹ خود ہم سے دور ہونے کی کوشش کرے تو پھر ہم کیا کریں؟ گزارش اجازت دیجیے، وہ جو انہوں نے بات کی نا صحیح کہ گھر سے کا یا گھاٹ کا اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ دھوبی کے ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ اگر دھوبی کا کتا بننا ہے تو پھر گھر اور گھاٹ میں ڈھونڈنا ہوگا. پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان کو ضرور بلایا، لیکن جو انہوں نے ایک لسٹ آف سپیکرز دی تھی اس میں انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کا نام کاٹ دیا اور نہیں آنے دیا. لیکن پاکستان سے انہوں نے ایک سپیکر رکھا اور اس سپیکر کا نام تھا ہنا جلانی. ہنا جلانی جو ہیں ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں پاکستان کی اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن فارن آفس اور ریاست پاکستان کے لیے یہ ایک سیریس ایشو تھا کہ ایک شخص جو کسی ریاستی عہدے پہ نہیں ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کس طرح احسن طریقے سے کر سکتا ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے چپ کر کے بیٹھے رہے، سب کی باتیں سنیں، اور ہنا جلانی جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے ایک موقف دے رہی ہوں، اور یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہونی تھی. پھر ہمارے اوپر جو مسائل پڑ رہے ہیں، نام اس بلاک کے ہیں تو نام اس بلاک کے ہیں، تو کبھی چائنا ہم سے ناراض ہے تو کبھی امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے، کبھی سعودیہ ہم سے ناراض ہے تو کبھی رشیا سے ہماری بن نہیں رہی ہے. تو پھر اس پہ ایک اصولی فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم نے کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا.